ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شاداب دی۔ ناظرین، آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کی مکے سے کربلا روانگی کے سلسلے میں بتائیں گے کہ آپ کا مکے سے کربلا روانگی کا اصل مقصد کیا تھا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام مدینے میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں بھی اس بات کو ظاہر کر دیا تھا کہ میرا مدینے سے سفر فقط جان بچانا نہیں ہے، بلکہ اس سفر کا اصل مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور میں اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کرتا ہوں۔ ناظرین، کعبہ اسلامی ملک کا سب سے بڑا اور اہم مرکز ہے، جہاں ساری دنیا سے مسلمان آ کر حج کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ واحد جگہ کہ جہاں پر کہی جانے والی بات بہت ہی جلد پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی، لہٰذا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے مکے کی طرف کوچ کرنا انتہائی مناسب اور صحیح قدم تھا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد اپنے نانا کے دین اسلام کو پھیلانا اور بچانا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مکے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن متی نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، کہاں کا ارادہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے کا ارادہ ہے، اور اس کے بعد اپنی خیر و بھلائی خدا سے چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، خدا آپ کو خیر نصیب کرے اور ہمیں آپ کو فدیہ قرار دے، آپ کوفے کے قریب نہ جائیں، آپ عرب کے بزرگ ہیں، خدا کی قسم اگر آپ شہید ہو گئے تو وہ ہمیں غلام اور بندہ بنا لیں گے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے رخصت ہوئے اور مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے سیدھی راہ کو پکڑے رکھا۔ آپ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس راستے سے نہ جائیں اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں، تاکہ اگر آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہو تو وہ آپ کو نہ پا سکے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس راستے سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ خدا جو چاہے حکم فرمائے۔ حسینی قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مکے کے پہاڑ نظر آنے لگے۔ جب پہاڑوں پر آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے قرآن مجید کے سورہ قصص آیت 22 کی تلاوت فرمائی، اور جب مدین کی طرف رخ کیا اور راستہ معلوم نہ تھا تو آپ بولے کہ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب شہر مکہ میں داخل ہوئے تو دعا مانگی، بار الہ میرے لیے امور میں سے بہترین امر کو منتخب فرما اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر اور مجھے بہترین راستہ بتلا۔ مکے میں آپ کا ورود 3 ماہ شعبان 60 ہجری کو جمعے کے روز ہوا۔ مکے میں آ کر آپ شیب علی ابن ابی طالب میں ٹھہرے اور آپ نے وہاں کئی مہینے تک قیام کیا۔ جب مکے میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر پھیلی تو مکے کے لوگوں نے آپ کا انتہائی خوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ مکے کے لوگ اور دوسرے شہروں کے لوگ جو مکے میں تھے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے اور آپ کو کوفے آنے کی دعوت پیش کی، اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا، یبنا رسول اللہ، ہم لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اس نے امت مصطفیٰ پر بڑا ظلم کیا تھا، بے شمار مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا تھا،
بہت سے بے گناہوں کو قتل کیا تھا۔ اس کا بیٹا یزید جو نہایت فاسق اور خراب صفت انسان ہے، اس کا جانشین بنا ہے۔ ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنا ہادی و امام آپ ہی کو مانتے ہیں، بس آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم سب آپ سے ہی بیعت کریں گے۔ سوائے آپ کے ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، لہٰذا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ جلد اس طرف آئیں۔ یہاں لاکھوں جانثار آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کی مجالست ترک کر کے جماعت با جماعت امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ ابن زبیر کو امام حسین کا وہاں آنا ناگوار گزر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک امام مکے میں ہیں تو کوئی بھی میرا تابع نہیں ہو سکتا، اور وہ چاہتا تھا کہ اہل مکہ اس کی بیعت کر لیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب تک مکے میں رہے، لوگوں نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی۔ مکے سے امام حسین علیہ السلام نے بصرے کے روسا، مالک بن مسمہ کبرا، احنف بن قیس، منظر بن جارود، مسعود بن عمر، خیز بن حشیم اور عمر بن مومر کے نام خطوط لکھے۔ خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ کو بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور اپنا رسول بنایا، پھر انہیں اپنی طرف واپس بلا لیا۔ رسول خدا نے لوگوں کو ہدایت فرمائی، اور جو کچھ خدا نے ان پر نازل فرمایا تھا آپ نے لوگوں کو اس کی تبلیغ فرمائی، اور ہم ان کے خانوادے کے فرد ہیں، ان کے مددگار اور جانشین ہیں، اور تمام بندگان خدا کے مقابلے میں ان کی جانشینی کے ہم ہی زیادہ مستحق ہیں۔ لیکن قوم نے یہ حق اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، حالانکہ ہمیں یقین تھا کہ جن لوگوں نے یہ منصب ہم سے چھین لیا ہے ہم ان سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں، اور اپنا نامہ بر بھی لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں، اور آپ حضرات کو کتاب خدا اور سنت رسول کی پیروی کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ معاشرے سے سنت ختم ہو گئی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ مکے میں آپ کی خدمت میں کوفیوں کے خطوط پہنچنے لگے اور آپ سے فرمایا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، کیونکہ ہم بے امام ہیں۔ آپ کی خدمت میں بے شمار خطوط آنے لگے، یہاں تک کہ اہل کوفہ کے 600 خطوط امام کی خدمت میں پہنچے، یہاں تک کہ چند روز میں 12,000 خطوط اکٹھا ہو گئے، اور پھر ان خطوط کی تعداد 1,25,000 تک پہنچ گئی، اور جس میں امام کی تشریف لانے پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ آخر اس کے بعد امام نے ان خطوط کے جواب میں لکھا، تمہارے دعوت نامے میرے پاس کافی تعداد میں پہنچے ہیں، تم نے مجھ سے کوفے آنے کی درخواست کی ہے، میں تمہارے اظہار محبت سے آگاہ ہوں۔ اس سلسلے میں تمہارے پاس اپنے کامل اور دیندار بھائی اور خاندان کے معتبر فرد مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں اور مجھ کو ان پر بہت اعتماد ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم ان کی فرما برداری کرو اور ان کے مددگار رہو، اور جب مسلم تمہاری فرما برداری کی اطلاع مجھے کریں گے تو میں انشاءاللہ بہت ہی جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو یہ نصیحت فرمائی، تم مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کرتے رہنا، تم دیکھنا کہ کوفے والے اگر اتفاق رائے ہیں اور وہ قابل اعتماد ہیں تو میری خدمت میں جلد ہی خط لکھنا۔ رخصت کے وقت امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بار بار جناب مسلم کو اپنے گلے سے لگا کر اظہار محبت کیا۔ اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل کوفے پہنچے اور آپ نے مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر قیام فرمایا، اور پھر ناظرین کوفے کے لوگ آپ کی بیعت کے لیے آنے لگے، اور اس کی تعداد 18 سے 25,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جناب مسلم نے ظاہری حالات سے مطمئن ہو کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا کہ لوگوں کو آپ کی اطاعت پر اتحاد اور اتفاق ہے، لوگ آپ کی تشریف آوری کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، یہاں پر 18,000 لوگوں نے میری بیعت قبول کر لی ہے، اور یہاں کے حالات اطمینان بخش ہیں۔ جس وقت یہ خط آپ کو ملے تو آپ تشریف لانے میں جلدی کریں۔ ناظرین، جناب مسلم کو اس بات کی کیا خبر تھی کہ اہل کوفہ چند روز میں ہی ان کے ساتھ غداری اور بے وفائی پر اتر آئیں گے، اور اس قدر ظلم کریں گے کہ جس سے سننے والے کے دل ہل جائیں گے۔
ناظرین، اس واقعے سے بنی امیہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے یزید کے پاس خط لکھ کر مسلم بن عقیل کی تشریف لانے کی خبر دی اور کوفے والوں کی بیعت کے بارے میں تذکرہ بھی کیا۔ جب یزید نے خط پڑھا تو وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھ کر اسے حکم دیا کہ تم جلد کوفے پہنچو اور مسلم بن عقیل کو یا تو قتل کر دو یا پھر انہیں وہاں سے جلا وطن کر دے۔ ناظرین، جب ابن زیاد کوفے پہنچا تو اس نے کوفے والوں کو ڈرایا دھمکایا اور یہاں تک کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب مسلم کا کوفے میں پتہ لگا کر ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب مسلم کو گھیر لیا تو جناب مسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو میری کچھ وصیتیں ہیں، تو کسی شخص کو میری طرف بھیج دے تاکہ میں وصیتیں کر سکوں۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو حکم دیا کہ جاؤ اور وصیتیں معلوم کرو۔ ناظرین، جناب عقیل کی ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ اس طرف کو روانہ ہو چکے ہوں گے، بس ان کی خدمت میں کسی شخص کو بھیج کر میرے قتل کی خبر کر دے اور امام حسین علیہ السلام کو ادھر آنے سے منع کر دے۔ اس کے بعد عمر سعد نے جناب مسلم بن عقیل کی ساری وصیتیں ابن زیاد کے سامنے بیان کر دی۔ عمر سعد نے کہا کہ جو کچھ بھی مسلم نے حسین کو اس طرف نہ آنے کے بارے میں کہا ہے تو یہ تو نہیں ہوگا، ہم ان کو کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وہ یہاں آئیں اور انہیں قتل کیا جائے، بلکہ ان کو بھی مسلم کی ہی طرح سے قتل کریں گے۔ اس کے بعد حکم کے مطابق ابن زیاد جناب مسلم کو قلعے کے اوپر لے گیا اور اس بلندی سے سر کے بل نیچے گرا دیا اور اس طرح سے جناب مسلم کی شہادت ہو گئی۔ جب یزید کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مکے میں ہیں تو اس نے 40 لوگوں کو حاجیوں کے لباس میں مکے بھیجا تاکہ حج کے دنوں میں عین کعبے کے اندر آپ کو شہید کر دیں۔ جب امام کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس خیال سے کہ حرمت خانہ کعبہ برباد نہ ہو اور آپ کا خون حرم کعبہ میں نہ بہایا جائے، اس لیے آپ نے احرام حج کو عمرے میں بدل کر اور عمرے کو تمام کر کے مکے سے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ جب یزید کو ابن زیاد کا یہ خط ملا جس میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر تھی، اس خبر سے یزید بے انتہا خوش ہوا اور اس نے ابن زیاد کو لکھا کہ شاباش، تمہیں جیسا سمجھا تھا تم ویسے ہی نکلے، تم نے میری فرما برداری کی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین ابن علی مکے سے عراق کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، لہذا تم پر لازم ہے کہ ان پر جاسوس مقرر کرو اور جس طرح سے ہو سکے تو انہیں یا تو قید کر دو یا پھر قتل کر دو اور مجھے ہر واقعے سے آگاہ کرتے رہنا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ جب یہ وحشتناک خبر آپ نے سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اس کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ میرے بھائی مسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جو کچھ ان پر فرض تھا وہ اسے ادا کر کے گئے اور وہ راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں۔ جناب مسلم کی شہادت کی خبر سے بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا اور اس سے قافلہ حسینی پر انتہائی مایوسی چھا گئی۔ راستے میں امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مشکیزیں پانی سے بھر لو اور اس کے بعد منزل زبالہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سب ہمراہیوں کو جمع کیا اور فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جو بلا ہم پر نازل ہو رہی ہے تم سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، یقیناً اس دنیا فانی کا رنگ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے، یہاں تک کہ میرے بھائی کو بھی شہید کر دیا ہے۔ بس اب میں تم سب کو اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ تم میں سے اس معاملے میں کوئی بھی اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، اس معاملے میں کوئی بھی اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ہمراہیوں نے امام سے ایسی ہولناک خبر سنی تو بہت سے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، فقط کچھ لوگ ہی جو آپ کے ساتھ مدینے سے آئے تھے وہ ہی باقی رہ گئے تھے۔
امام حسین علیہ السلام نے مکے سے عراق کی طرف کوچ کیا اور یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس ملعون نے اسی وقت حسین ابن نمیر کی سربراہی میں 4000 کا لشکر آپ کو روکنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لشکر قادسیہ پہنچا اور پھر صبح وہاں سے روانہ ہو گیا تو پھر منزل شراف پہنچا۔ جب امام نے پہاڑی کی طرف توجہ فرمائی تو لشکر حر کے کچھ سپاہی نظر آنے لگے۔ اہل حرم کے خیمے نصب ہوئے اور پھر حر بن یزید ریاحی 1000 سوار کے ساتھ آپ کے سامنے آیا اور ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تھے جن کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان نمایاں تھے۔ وہ سب امام کے حکم کے انتظار میں سر جھکائے ہوئے موت کے لیے تیار کھڑے تھے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سامنے لشکر حر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کو پیاسا دیکھا تو آپ کا دل بے قرار ہو گیا۔ ان سب کی حالتیں غیر تھیں۔ فوراً امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیزوں اور اصحاب باوفا سے فرمایا کہ لشکر حر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کو پانی سے سیراب کرو۔ امام نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسی پانی کی ضرورت آئندہ میں بہت زیادہ پڑنے والی ہے، بلکہ ایثار کرتے ہوئے ضرورت کے لیے رکھا ہوا پانی لشکر حر کو پلا دیا۔ امام کا حکم پاتے ہی لشکر حر کو پانی سے سیراب کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے لشکر حر سے فرمایا، اے قوم، میں اپنی خواہش سے اس طرف نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر میں یہاں آیا ہوں، اور اب اگر تم لوگ اپنے قول پر قائم ہو تو تم اپنے عہد و پیمان سے مطمئن کر کے مجھے خوش کرو۔ امام کا یہ کلام سن کر سب خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر لشکر حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، اگر تم لوگ پرہیزگاری اختیار کرو اور اہل حق کا حق سمجھو تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر ہمارے حقوق سے متعلق تمہاری رائے بدل گئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر بن یزید ریاحی نے کہا کہ آپ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ حر بن یزید ریاحی نے یہ کہا کہ میں زیاد کی طرف سے آیا ہوں اور اس کا حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ سے ملاقات ہو تو آپ کو لے کر اس کے پاس کوفے پہنچوں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ تو مجھے اپنے زیاد کی طرف لے جائے اور میں تیری قید میں اس کے دربار میں جاؤں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پہنچے۔ آپ کا ورود کربلا میں 2 محرم 61 ہجری کو ہوا۔ جب امام کربلا کی زمین پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا اور آگے نہیں بڑھا، تو امام نے لوگوں سے اس جگہ کا نام پوچھا تو وہاں کے باشندوں نے جواب دیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام نے دردناک لہجے میں فرمایا کہ واللہ یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہی ہمارے بوڑھے اور جوان 3 دن کے بھوکے اور پیاسے زخموں سے چور چور شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہمارا سفر تمام ہوا، اونٹوں کو بٹھاؤ اور خیمے یہی نصب کر دیے جائیں۔ ہمارا سفر اختتام کو پہنچا اور بہت ہی جلد ہم مصائب و بلا میں گرفتار ہوں گے۔ یہی مقام ہمارا مقتل اور مدفن ہے۔ اور اس کے بعد وہیں خیمے نصب کر دیے گئے اور اہل حرم سواریوں سے اتر آئے۔ امام نے فرمایا کہ یہی وہ وعدہ گاہ ہے کہ جس کی خبر میرے نانا نے مجھے دے دی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے ذی الحج کا دوستان حسین، کہ راہ کرب و بلا میں ہے کاروان حسین، سفر کی دھوپ میں جلتا ہے بوستان حسین، 1000 طرح کے غم اور ایک جان حسین، کف اجل میں انا مرکب امام کی ہے، نہ ہوش کوچ کا ہے نہ خبر مقام کی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔